بات کریں گے مختلف بروج کی، یقیناً اس میں آپ کا برج بھی شامل ہوگا، اور یہ آپ کا تالے برج ہوگا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اور تالے برج حمل جو ہے مشتری جو ہے پچھلے 1 سال سے جو تالے برج حمل ہے اس کے تیسرے گھر میں تھا، اور اب یہ تالے برج حمل کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ میں بار بار تالے برج کا یعنی آپ کے اسینڈنٹ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کو اسی حساب سے اس کو سننا ہے۔ اس گھر میں اس کا قیام 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک رہے گا۔ چوتھے گھر کا تعلق آپ کے خانگی امور، خاندان، نجی زندگی، رہائش اور جذباتی بنیادوں سے ہوتا ہے، یعنی بیسک آپ کے روٹ سے ہوتا ہے۔ اس گھر میں مشتری کی آمد کی بدولت گھر، زمین، جائیداد اور خاندانی دولت کے معاملات میں آپ کو خوشیاں اور خوشحالیاں دیکھنے کو مل سکیں گی۔ نیا گھر حاصل کرنے یا پرانے گھر کی وسیع پیمانے پر تزئین و آرائش، یعنی ایک تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، زیادہ اب اس کو پلان کر کے بڑے لیول پہ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کو آسانیاں جو ہے نا وہ میسر آ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین اور بزرگوں کی طرف سے آپ کو مالی تعاون بھی مل سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اب سے 12 سال پہلے بھی آپ کو ایسی مثبت جو ہے نا پیش رفتیں دیکھنے کو جو ہے نا وہ ملی ہوں گی۔ یقینی طور پہ آپ جب اپنا جائزہ لیں گے پرانا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس مرتبہ جو حالات تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ کا گھر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نیپچون کے علاوہ زحل بھی یہاں موجود ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ زحل کے ساتھ مشتری کی تربیت ستمبر میں جا کر بنے گی اور آپ کے لیے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ آپ کو خاندانی وراثت میں حصہ مل سکتا ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر میں کر چکا کہ والدین کی طرف سے مالی معاونت بھی آپ کو جو ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ خاندان میں توسیع کے قوی امکانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ عموماً ایسا گھر میں کسی کی شادی یا کسی نئے بچے کی آمد کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے، چونکہ مشتری زرخیزی کا سیارہ بھی ہے، اس لیے چوتھے گھر میں اس کی آمد جو ہے نئے بچوں کی آمد کا زبردست اشارہ ہے۔ اور جو آج تک خواہش مند تھے، ابھی تک ان کی مرادیں پوری نہیں ہوئی تھیں، تو اب ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا اسینڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ ایریز ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اولاد کا خواہش مند ہیں تو آنے والے جو 1 سال ہے اس میں آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ زحل مشتری کی 15 جون سے شروع ہونے والی جو تربیت ہے، یعنی اس کا جو اسکوائر ہے وہ 1 ستمبر تک جاری رہے گا، اور یہ آپ کے لیے خاصا آپ کو میچور کرنے کا، سیلف جو ڈسپلن ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنا اور خود انضباطی یعنی اپنے آپ کا جو ہے وہ غلط خامیاں دور کرنا اور بہتری کو مزید بہتر کرنا جو آپ کی اچھی عادتیں ہیں، اور حقیقت پسندی گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے اثرات پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ پہلے گھر میں نیپچون کے اثرات کا توڑ کرنے کے لیے یہ اثرات آپ کے بہت کام آئیں گے، اور آپ فیصلے کرنے میں زیادہ سنجیدگی سے جو کام لے سکیں گے۔ اخراجات میں کفایت شعاری جو ہے اس کا وتیرہ اپنائیں گے، یعنی فضول خرچی کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے، اور گھریلو معاملات جو ہیں ان میں فیصلے کرتے ہوئے جذبات سے زیادہ عمل پسندی سے جو ہے وہ کام لیں گے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بڑا اور شاندار اضافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابتدائی جو مہینے ہیں یہ جو سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں اس حوالے سے کچھ رکاوٹیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے آپ فیصلے کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ بھی محسوس کر سکتے ہیں یا محسوس کریں گے۔ گھر کے لیے آپ کچھ بڑا اور شاندار چاہتے ہیں، لیکن شروعاتی مہینوں میں رکاوٹیں یا کوئی کمی آپ کو اس میں محسوس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھے گھر میں مشتری کا قیام اس گھر کے امور کے حوالے سے بہت اچھا وقت ہے، لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں اچھے وقت کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ اگست سے سپٹمبر تک کا جو ہے نا وہ ثابت ہوگا، اچھا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا کہ اس دورانیے میں مشتری کی جو ٹرائن ہے یعنی تثلیث ہے
وہ برج حوت یعنی آپ کے 12ویں گھر میں موجود راہو کے ساتھ بنے گی. یہ تثلیث 4 سپٹمبر کو جو عروج پہ پہنچے گی. آپ کے لیے ممکنہ مالی کامیابی، روحانی بیداری اور نئی سمت میں سفر کی علامت ثابت ہوگی. آن لائن آمدنی حاصل کرنے کے امکانات میں اضافہ ہوگا. غیر ملکی اداروں کے ساتھ کام کرنا آپ کے لیے سود مند یعنی فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ویسے گھر بیٹھے کسی بھی غیر ملکی ادارے کے ساتھ کام کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں رہے گی، آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. 12واں گھر آپ کی روحانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے راہو اور مشتری کے درمیان میں بڑھنے والی جو تثلیث ہے یعنی ٹرائن جو ہے وہ آپ کے روحانی ترقی کے لیے بہت زیادہ اکثیر ثابت ہوگی. اور روحانی ترقی کے جو خواہاں افراد ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس دوران کوئی بڑا بریک تھرو یعنی کوئی اہم موڑ ان کے سامنے آ سکے گا. چوتھے گھر میں مشتری کی آمد جو ہے آپ کے گھریلو ماحول کا بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی. گھر والوں کے باہمی تعلقات میں خوشگواریت جو ہے نا وہ پیدا ہو سکے گی. گھریلو جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے یہ نظر بہت ساتھ ہے. جن کی ہلکی پھلکی کوئی چپ کلش وغیرہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے. ان چیزوں کا خاتمہ، نیگیٹو چیزیں ان سے جان چھڑا سکیں گے. بات کریں گے ہم برج ثور کی. مشتری جو ہے گزشتہ 2 سال سے برج ثور کے اسینڈنٹ والے جو صاحبان ہیں، جن کا اسینڈنٹ جو ہے یعنی ان کا تالے برج ثور ہے، ان کی زندگی کے ان حصوں کو نمایاں جو ہے نا وہ کردار ادا کر رہا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے عاملے، بہت زیادہ اہم معاملے تھے، ان کو جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. تو 2023 سے 2024 تک یہ آپ کے پہلے یعنی پرسنل امیجنگ، شخصی پہچان جو ہوتی ہے، ظاہری شکل صورت ہوتی ہے، دنیاوی لذتیں اور نئی شروعات جو ہے نا کرنے کا جو گھر تھا اس میں موجود تھا. اس کے بعد گزشتہ 1 سال اس نے آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں گزارا اور آپ کی خوشحالی میں قابل قدر اضافہ کیا. اب یہ آپ کے تیسرے یعنی علمی، ادبی، مشاغل، اظہار ابلاغ، کمیونیکیشن، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس اور چھوٹے جو آپ کے سفر ہیں یعنی مقامی سفر ہیں ان سے متعلقہ گھر میں داخل ہونے والا ہے. اور اس گھر میں مشتری کی جو آمد ہے وہ 12 سال کے بعد جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. اور اپنے 1 سالہ قیام کے دوران یہ آپ کے لیے خیر و برکت، ترقی اور وسعت کے کئی دروازے کھول سکتا ہے. اور خصوصاً علم و ادب، ابلاغ اور تحریر و تقریر کے حوالے سے بہت سارے جو اہم معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اگر آپ پیشہ ورانہ طور پر کمیونیکیشن کے کسی بھی شعبے، مثلا لکھنے لکھانے، پڑھنے پڑھانے اور بلاگنگ، وی لاگنگ، فلم میکنگ، سیلز اور مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا ورک سے وابستہ ہیں تو تیسرے گھر میں مشتری کی آمد آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور سود مند ثابت ہو سکے گی. مشتری کی بدولت آپ کی کمیونیکیشن کی صلاحیتیں جو ان کو 4 چاند لگ جائیں گے. سوشل میڈیا پر آپ کی رسائی یعنی ریچ میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا اور آپ کو اپنا پیغام یا اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع بھی مل سکے گا. یہ عرصہ جو ہوگا یا یہ پیریڈ جو ہوگا آپ کے محلے داروں، قریبی عزیزوں، انکل آنٹی جیسے بزرگوں، ان کی اولادوں، خاص کر جو آپ کے کزنز وغیرہ ہیں اور چھوٹے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو آپ کے ان میں بہتری پیدا کرنے کا سبب بنے گا. اس کے علاوہ اور جو ان کی زندگیاں ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو ان کی زندگیوں میں بھی ترقی لانے کا سبب بن سکے گا. اگر آپ مختصر دورانیے گئے یعنی بالکل شارٹ جو آپ کی ٹریولنگ ہے، شارٹ ٹرم کچھ کام ہوتے ہیں تو مارکیٹنگ ہے، سیلز یا علاقائی سرگرمیاں یعنی اپنے ایریا میں یا اپنے محلے یا علاقے میں ہونے والی مختلف قسم کی جو سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز جو بھی چل رہی ہوتی ہیں معاشرتی طور پر، ان میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو مشتری کی موجودگی اس حوالے سے آپ کی زندگی میں وسعت لائے گی، آپ کو مواقع فراہم کرنے کا سبب بنے گی اور خوش قسمتی آپ کے سامنے لا سکے گی. آپ نے اس قسم کے اثرات پہلے بھی محسوس کیے ہوں گے. 12 سال پہلے اگر دیکھیں اور پھر اس سے بھی 12 سال پیچھے جائیں تو آپ کو ان چیزوں کا ادراک ہو جائے گا، آپ کو اچھی طریقے سے اویئرنیس مل جائے گی. مگر اس مرتبہ حالات تھوڑے سے نہیں بہت سارے مختلف ہوں گے، کیونکہ اس وقت کیا تھا،
اس کی وجوہات تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن زحل اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، اور اب یہ آپ کے روحانی زندگی کے علاوہ گوشہ نشینی، لاشعور، روحانی ترقی اور خود کو جو نقصان پہنچانے والی منفی عادات ہیں ان سے متعلقہ یہ سارے اپنے کام کرے گا۔ جون میں جب مشتری پوری اسپیڈ سے یا پاور سے آپ کے تیسرے گھر کے امور میں جو ہے نا وہ مزید تیزی لانا چاہے گا، تو زحل جو ہے سنجیدگی کی یاد دہانی، یعنی ایک دم سے وہ آپ کو لاوالی پن نہیں ہوگا کہ بس ادھر سوچا اور ایک دم سے آپ نے کر لیا، نہیں، زحل آپ کو اس پہ سیکنڈ تھاٹ دے گا، سوچنے سمجھنے کا موقع دے گا، یاد دہانی کرے گا، اور اس کی وجہ سے جو معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے لیے ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ اس وقت یا اس دوران آپ کو خاص طور پہ اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کے معاملے میں آپ کو اپنا ہاتھ ہلکا رکھنا ہوگا، یعنی کنٹرول کرنا ہوگا، فضول خرچی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے ہر بندے سے، لیکن ایک لمٹ سے زیادہ ہوگی تو وہ پھر نقصان کا باعث بنتی ہے، اور یہاں آپ کو پھر حقیقت پسندی کو اپنانا ہوگا، اور اس کے علاوہ تنہائی میں غور و فکر کریں گے تو یقیناً آپ اپنے روحانی ارتقاء جو ہے اس پر توجہ دے سکیں گے اور اس میں بہتری لانے کا سبب بن سکیں گے۔ اگست سے سپٹمبر 2025 کے دوران خاص طور پر جب 4 سپٹمبر کے قریب مشتری آپ کے 11ویں گھر میں موجود راہو کے ساتھ تثلیث بنا رہا ہوگا، یعنی ٹرائن بنائے گا، تو اس گھر کا تعلق دوستانہ جو تعلقات ہیں آپ کے حلقہ احباب ہے اور ان خواہشات سے ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسے اثر و رسوخ کے مالک افراد سے بھی منسوب کیا جاتا ہے جو آپ کی مدد کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کریئر ابلاغ، مارکیٹنگ، تدریس یا سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے تو غیر معمولی کامیابیوں کا حصول ممکن ہو سکے گا، سوشل سرکل میں اضافہ ہو سکے گا، دوستوں کی طرف سے معاونت مل سکے گی اور طاقتور شخصیات کی طرف سے بھی عنایات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ روزگار کے سلسلے میں آپ کو اپنے گھر سے زیادہ دور جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، پرانے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں، جو بندہ دیکھتا رہتا ہے زندگی میں ساری عمر، تو اس کا موقع مل گیا کہ آپ اپنی جو سوچیں ہیں، خواب ہیں، آپ کے جو ذہن میں جو کچھ ہے اس کو اب آپ پریکٹیکلی پروو کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مشتری کی برسرتان میں آمد جو ہے نہ صرف مادی ترقی کی بلکہ سچائی، نیکی اور دیانتداری پر جو مبنی کامیابی ہے اس کا بھی انڈیکیشن ہے یہ آپ کو کہ یہ ان سارے معاملات میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اگر آپ اپنے عزائم میں اعلیٰ اخلاقی جو اقدار ہیں ان کو مقدم رکھیں گے، ان پر عمل کریں گے تو قدرت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے سکے گی، کیونکہ اگر تھوڑی نیگیٹیوٹی ہوگی تو پھر قدرت تو اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے گی، وہ آپ کو خود سے ہی سارے کام کرنا۔ اب بات کریں گے ہم تالے برج جو ہے جوزا۔ مشتری 12 سال کے بعد تالے برج جوزا ہے اس کے دوسرے گھر میں آ رہا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں کلیئر کرتا جاؤں، اور اس سے پہلے گزشتہ 1 سال اس نے آپ کے پہلے گھر میں گزارا، اس کے نتیجے میں آپ کی ظاہری شخصیت کی چمک دمک میں اضافہ ہوا، پرسنل امیج جو آپ کا بہتر ہوا۔ اب یہ دوسرے جو ہے نا یعنی دولت کے گھر میں آپ کے آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں یقیناً آپ کی مالی خوشحالی میں اضافہ ہوگا، وسائل بڑھیں گے، ریسورسز آپ کے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس آسودہ حالی کا اثر آپ کی ظاہری شخصیت پر بھی پڑے گا۔ ایک بات جو آپ کے علم میں شاید نہ ہو کہ یہ دوسرے گھر کا تعلق آپ کے چہرے، منہ، دان اور ناک وغیرہ سے بھی ہوتا ہے۔ مشتری کی اس گھر میں جو آمد ہے وہ ان تمام اعضاء کی جو صحت پر اچھا اثر ڈالے گی، جس کے نتیجے میں آپ کی شکل و صورت جو ہے اس پہ نکھار آ جائے گا، اور اگر ان متعلقہ چیزوں سے یا اس حوالے سے صحت کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ان میں بھی بہتری دیکھنے کو مل سکے گی۔ دانتوں کا علاج اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے آپ کوئی اچھا سا اور یا بہترین ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے مشتری کا جو اس گھر میں آنا بہت زیادہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے اور آپ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب چونکہ جوپیٹر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، اور جوپیٹر خود بھی کھانے پینے کا بڑا شوقین ہوتا ہے،
تو اس گھر میں اس کے قیام کے دوران آپ خوراک اور جو ذائقے ہیں، مختلف ٹیسٹ ہیں، ان کی نئی جہتیں، مختلف ڈائمنشن جو ہے نا ان کو دریافت کرنے کا جو ہے نا اس میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ کو احتیاط کرنا بھی ضروری ہوگا کہ زیادہ کھانا جو ہوتا ہے وزن میں اضافے کا جو ہے نا باعث بھی بنتا ہے، اور نت نئے کھانوں کو آزمانا آپ کے بجٹ پر بھی دباؤ ڈال سکتا ہے، یعنی پیسے بھی خرچ ہوں گے اور آپ کی جو ذرا ویٹ بھی آپ گین کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے گھر میں مشتری کی آمد کا اثر آپ کے خاندان کی مجموعی خوشحالی پر بھی پڑے گا۔ اور ہندی اسٹرالوجی میں چونکہ دوسرے گھر کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے، تو اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کینسر میں جوپیٹر کی جو اس وقت ٹرانزٹ ہے تو وہ آپ کے خاندان، بچوں یا شریک حیات کی زندگی میں بھی خوشحالی لانے کا باعث بن سکے گی۔ مشتری کی اس مرتبہ برج سرطان میں آمد کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے آپ اگر تھوڑا سا کشٹ کریں، تھوڑا سا اپنے ماضی کی طرف دیکھیے گا تو جون 2013 تھا، جون 2014، جولائی 2001 سے جولائی 2002، یعنی 12 سال کا فیز پیچھے جاتے جائیے گا تو دیکھیں گے کہ بھی اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی اسی سے ملتے جلتے کچھ معاملات آئیں گے، لیکن فرق کیا آئے گا کہ ان ادوار میں، وہ جو پیریڈ تھے ان میں جوپیٹر جو تھا اس کی تربی زحل اور نیپچون کے ساتھ نہیں بنی تھی، اور نہ ہی راہو کے ساتھ اس کی ٹرائن بنی تھی، اس لیے اس مرتبہ حالات کسی قدر مختلف ہوں گے اور لیکن بہتر ہوں گے۔ بہرحال اتنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا، اور چہرے میں کیا کیا تبدیلی آئی تھی یا خوراک میں کس طرح سے آپ کی دلچسپی بڑھی تھی، اس کا آپ اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایسٹ جو ہے اس کی نمائندگی بھی کرتا ہے، بینک بیلنس، جائیداد، کار، فرنیچر وغیرہ گھر میں جو ہے اس میں اضافہ ہونے کے امکانات چونکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس وقت کیا ہوا۔ مشتری کی بدولت ان سب میں بہتری اور اضافہ دیکھنے کو مل سکے گا۔ آپ صدقہ خیرات اور دوسروں کی مدد کرنے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں، یعنی مشتری کی اس گھر میں آمد آپ کے دنیاوی اثاثوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کا جو آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں بھی بہتری، اضافہ اور اس میں نیکیوں کا جو خزانہ بھی آپ جمع کر سکیں گے۔ جون 2025 میں آپ کو ایک حد تک محتاط رہنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ 11ویں گھر میں بیٹھے زحل اور نیپچون کے ساتھ مشتری کی تربیت بن رہی ہوگی۔ زحل آپ کو آہستہ چلنے، لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پلاننگ کرنے اور ڈسپلن کی طرف مائل کرے گا، اس کی طرف پش کرے گا، لہذا آپ کو راتوں رات جو امیر بننے کا دعویٰ کرنے والے منصوبے ہیں یا اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے باتیں کریں گے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ان کے جو وہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں بلند و بانگ دعوے ہیں ان کی طرف نہیں جانا، کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ 11ویں گھر میں زحل کی جو موجودگی ہے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی، اور جو ہی تھوڑا مومنٹ میں تبدیلی آئے گی تو یہ سارے معاملات بھی سیٹل ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سال کا غالباً سب سے بہترین وقت وہ ہوگا جب 4 سپٹمبر کو مشتری اور راہو کے درمیان بننے والی جو ٹرائن ہے وہ پیک پہ ہوگی، یعنی اپنے عروج کو پہنچے گی۔ اس نظر کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو اگست اور سپٹمبر کے مہینے خصوصی طور پر بہت زیادہ اچھے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹرائن ہم نے آخری بار، ذرا دھیان سے سنیے گا، 1895 میں دیکھی تھی، یعنی 130 سال لگ بھگ پہلے۔ تو راہو آپ کے 10ویں یعنی کریئر اور سماجی مقام و مرتبے کے گھر میں ہے اس وقت۔ اس نظر کے تحت آپ کو کریئر میں ترقی حاصل ہو سکے گی، سماجی مقام میں اضافہ ہو سکا، اور آپ کی جو جنرل ریپو ہے یعنی عمومی ساکھ ہے اس میں بہتری آ سکے گی۔ کریئر میں آنے والی بہتری آپ کی مالی خوشحالی میں اضافے کا سبب بھی بن سکے گی۔ اور بس اگر مختصر میں یہ کہوں تو جون میں چاہے مالی دباؤ، جو مالی حالات ہیں وہ دباؤ میں ہوں، لیکن اگست اور سپٹمبر میں زندگی نہایت خوشگوار نظر آ رہی ہے۔
دوسرا اور 10واں گھر دونوں آپ کے مادی یعنی مٹیریل جو اس میں خوشحالی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان نظرات کا تبادلہ نہ صرف آپ کے بینک بیلنس پر صحت مندانہ اثرات مرتب کرے گا، یعنی اس میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکے گا، بلکہ آپ کی ظاہری شکل و صورت پر بھی نکھار آ سکے گا۔